اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر غزہ کے مظلومین کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بھی غزہ پر اسرائیلی فوج نے شدید بمباری کی، اور یہ بمباری اتنی خطرناک تھی کہ درجنوں افراد کے شہید ہونے اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ گزشتہ کل اسرائیل کے شدید حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں شہیدوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی۔ یعنی ایک دن کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی گزشتہ کل جو اسرائیلی آتنک وہاں پر مچا اور جس طریقے سے اسرائیلی شدید بمباری ہوئی ہے، تو غزہ پر اسرائیل کی گزشتہ کل کی بمباری میں 100 فلسطینی شہیدوں کی خبریں آ رہی ہے اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ اسرائیل کے اس ظلم و تشدد اور بربرتا، حیوانیت اور درندگی کو لے کر اب خود باقاعدہ اسرائیل کا وروध اسرائیلی ہی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی مظاہرین نے گزشتہ کل کابینہ کے اجلاس سے پہلے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے ایگریمنٹ کا مطالبہ کیا۔ یعنی اسرائیلی چاہتے ہیں کہ حماس مجاہدین کے پاس جو اسرائیل کے قیدی ہے، اسرائیل ان کو وہاں سے چھڑائے، لیکن اسرائیل حماس مجاہدین کے پاس سے قیدی چھڑا نہیں پا رہا ہے اور اپنا ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیلی لوگ خود اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت کا بڑے پیمانے پر وروध کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت واشنگٹن، امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک خبیث، ایک ملعون، ایک مردود ریپبلکن پارٹی کی امیدوار، یعنی ٹرمپ کی سپورٹر، ٹرمپ حامی ریپبلکن پارٹی کی امیدوار لیڈیز، جس کا نام گومیز بتایا جا رہا ہے، جسے ہم گو کہتے ہیں، گومیز، اس نے قرآن کا نسخہ، قرآن کو آگ لگائی، نظر آتش کیا، اور وہ بھاشن دیتے ہوئے کہہ رہی کہ میں ٹیکساس سے اسلام کو مٹا دوں گی۔ اس اقدام نے اس ٹرمپ سمرتھن ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے اس ناپاک شیطانی قدم کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں غم و غصہ جنم پایا ہے۔ ایسے اعمال مذہبی نفرت کو ہوا دے سکتے ہیں، سماجی تقسیم کو گہرا سکتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کی ریپبلکن امیدوار اور صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حامی سپورٹر سیاستدان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، جس میں وہ اسلام کی
मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगा रही है। उसके इस इक़दाम ने पूरी दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है और जाहिर बात है कि यह ऐसा अमल है जिससे पूरी दुनिया में मजहबी नफरत को हवा मिल सकती है और समाज में नफरतें बढ़ सकती है। इसलिए अपील की जा रही है कि अमेरिका को ये चाहिए, ट्रंप को ये चाहिए कि वो इस लेडी पर कड़ी कार्रवाई करे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है जिसे मैं कुछ हद तक अच्छी खबर कहूँगा। जी हाँ, गुज़िश्ता कल रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC इस इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में इज़राइल ज़ालिम की रुकनियत फौरन मुअत्तल करने का मुतालबा किया। यानी इस्लामी ताउन तंजीम OI ने UNO अक़वाम मुत्तहिदा से ये डिमांड किया है कि इज़राइल की रुकनियत को फौरन ख़त्म किया जाए। एक्चुअल में इज़राइल का आतंक, इज़राइल का जुल्म, बर्बरता, हैवानियत, दरिंदगी, गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारना, 70,000 से ज़्यादा को शहीद कर देना और बाकी बचे रहने वालों को फाके और भूख के जरिए से मारने का प्लान बनाना, ये पूरी दुनिया देख रही है और इज़राइल पर थूक रही है। अब इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा UNO से यह डिमांड किया है कि इज़राइल की सदस्यता, इज़राइल की मेंबरशिप को UNO से फौरन ख़त्म किया जाए। इस तंजीम ने इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जो मुतकब्बिराना बयान आया है उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जिसमें इज़राइली वज़ीर आज़म याहू ग्रेटर इज़राइल का तसव्वुर का जिक्र करते हैं। इन बयानात को इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी और ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया गया है। हम बार बार इस्लामी ताउन तंजीम और तमाम इस्लामिक कंट्रीज से अपील करते हैं कि भैया आपकी बैठकें, आपकी बातें, आपके बयानात, इससे इज़राइल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको खुलकर इज़राइल के खिलाफ मैदान में आना पड़ेगा। आया दिन एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नॉर्वे ने, एक मुल्क है, आप जानते हैं दुनिया का एक बड़ा सरमायाकारी वाला मुल्क है नॉर्वे, लेकिन खबर बहुत बढ़िया है। मैं से कुछ हद तक अच्छी कहूंगा कि नॉर्वे सरमायाकारी फंड ने इजरायली बैंकों से अपना ताल्लुक, कनेक्शन खत्म कर दिया। क्यों? तो बताया जा रहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, यानी जिस तरीके से इजराइल छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल कर रहा है और गजा और फलस्तीन में तबाही और आतंक का नंगा नाच खेल रहा है, इन तमाम चीजों को, ह्यूमन राइट्स की जो धज्जियां उड़ा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर नॉर्वे सरमायाकारी फंड ने इजरायली बैंकों से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजरायली इदारे जितने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकारी फंड नॉर्वे के खुद मुख्तार दौलत फंड ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिकी कंपनी और मुतअद्दिद इजरायली बैंकों से अपने असासे अखलाकी बुनियादों पर निकालने का फैसला किया है। इस फंड के कुल असासे $2 खरब से ज्यादा है। फंड के मुताबिक जिन इजरायली बैंकों को इस फैसले में शामिल किया गया है उनमें कई इजरायली बैंक और इदारे ऐसे हैं जिनको बाकायदा नॉर्वे सरमायाकारी फंड ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि इजराइल के लिए यह भी बड़ी जिल्लत वाली बात है और एक बड़ी खामोश मार है। आया दिन बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में एक फितना है जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इस फितने ने, और फितने तो क़यामत तक आते रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ अभी एक कुत्ता है शकील बिन हनीफ, ये बहुत फैल रहा है और इसके कारिंदे, इसके पाले हुए कुत्ते पिल्ले जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। हमारे अपने शहर जलगांव में भी ईदगाह में 10 दिन इसका आदमी रहकर गए। तो खैर पड़ोसी मुल्क में भी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो शकील बिन हनीफ से भी ज़्यादा खतरनाक फितना है। जी हाँ, इसके खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी एकेडमी है जहां से ये फितने फैलाता है, उसको सील कर दिया गया है। घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान में सूबा पंजाब के शहर जहलम के थाना सिटी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ
ایک شہری کی درخواست پر توہین مذہب کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ دفعہ 295C کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کی توہین پر لگائی جاتی ہے، جس کی سزا پاکستان کے قانون کے مطابق سزائے موت ہے۔ جہلم کے مقامی صحافیوں کے مطابق انتظامیہ نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے محمد علی کی اکیڈمی کو سیل کر دیا ہے اور اکیڈمی اور ان کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ